تھکے ہوئے ہیں، فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ، کافی تھکے ہوئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے بندہ بیٹھا رہے تو بڑی بات ہے، اور آپ ہمت والے بھائی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، یہ سوال اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا چاہیے، وگرنہ ہمارے ہاں تو ریوڑیوں کے بھاؤ ہر کوئی ولایت بانٹ دیتا ہے، جس کا دل چاہے جب چاہے جہاں چاہے سرے بازار ولایت بانٹ دیتے ہیں۔ ولایت مشکل بھی نہیں اور آسان بھی نہیں۔ آپ سیدھے ہو جاؤ بھائی صاحب، 2 موقع ضائع ہو گئے ہیں، تیسرے میں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ میں تو اس لیے گاڑی میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے سائیں ایک ماحول مل جائے گا بات کرنے کا، تو کیا کریں، ہم آہنگی بہت ضروری ہے، وگرنہ بے ذوقی تو بندہ فیصل آباد سے چلا ہے تو راستے میں کتنے اسٹیشن ہیں، بندہ روڑی اتر کے پہاڑیوں سے بھی تقریر کر سکتا ہے۔ پھر حیدرآباد والوں کا انتخاب کیوں؟ پلیز مہربانی کریں، مجھ سے زیادہ بریکیں نہ لگوائیں اور مجھے چلنے دیں، بڑی مہربانی، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا ولی کون ہوتا ہے، یہ سوال اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس کو دیکھیے جس کو چاہیں وہ ولی قرار دے دیتے ہیں۔ ولی ہونا مشکل بھی نہیں ہے اور ولی ہونا آسان بھی نہیں ہے، یہ تمہید ہے اور اس پر آگے تقریر ہے۔ اسی پر آگے تقریر ہے، آزاد علماء مشائخ سادات توجہ فرمائیں گے میرا سبق سننے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کی جائے کہ تیرا دوست کون ہے، تو فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن کی آیت کو سبحان اللہ کہنا سیکھیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی نشانی ولی کی بیان کی کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کوئی کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو، بد دین، سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھ آئی بھائی صاحب بات کی؟ آمنو شرط ہے، لازم ہے ولی کے۔ بیٹھے ہوئے تھے ہم انتظار میں، تو معلوم ہو رہا تھا کہ آستانہ شریف اور مسجد مبارک مارکیٹ کے قرب میں ہے اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے وابستہ افراد وہ لیٹ فارغ ہوتے ہیں، اس لیے حیدرآباد میں عموماً محفلوں کا یہی ٹائم ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے کاروباری حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو ضرورت پڑ گئی ایسے بندے کی جو روزانہ کی آمد و خرچ کو لکھے، یعنی کھاتا لکھنے والے، اور آج کل جدید انگلش والے کیا کہتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں، اکاؤنٹنٹ۔ اور ایک بندہ نشے میں دھت، بکھرے ہوئے بال اور منہ سے رات بہ رہی ہے، اور وہ آپ کے پاس آیا کہ سیٹھ جی مجھے رکھ لو اکاؤنٹنٹ۔ تو کیا خیال ہے، آپ اٹھ کے ہاتھ چوم کے کاؤنٹر اس کے حوالے کریں گے کہ لے لیجیے کھاتے؟ آپ اس سے کہیں گے میاں پہلے اپنا انسداد منشیات ادارے میں علاج کرواؤ، تھوڑا ہوش میں آؤ، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ تمہیں تو اپنی ہی ہوش نہیں ہے اور تم ہماری ساری دکان کو تباہی کی دہلیز پہ لا کھڑا کرو گے۔ 1 صفر زیادہ ہو گیا تو ہم مارے گئے، اور 1 صفر لکھنے میں کم ہو گیا تو ہم مارے گئے۔ بس ایک سادہ سی بات ہے، آپ چوڑیوں کی دکان پہ، کپڑے کی دکان پہ، علی حاضر القیاس کسی شعبے کی بھی دکان ہو، کسی کی بھی دکان ہو، اس پر آپ ایسے اجنڈ اور جاہل آدمی کو
کھاتا لکھنے کے لیے نہیں بٹھاتے تو آپ نے ولایت کے منصب کو کتنا چھوٹا سمجھا ہوا ہے. حضرت صاحب عرس والا مرتبت پیر طریقہ سید مبارک علی شاہ صاحب قادری بھی، رضوی بھی، چشتی بھی، حامدی بھی، اشرفی بھی، یہ جن کے عرس میں آپ اور میں آئے بیٹھے ہیں، میں نے ابھی ان کا نام لیا ہے، سمجھائے کہ نہ آئے؟ ان کو سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی نور اللہ مرقدہ سے بھی خلافت تھی، اور سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قادری سے کیا تعلق تھا اور اعلیٰ حضرت کا ان سے کیا تعلق تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں کچوچا شریف کی زیب و زینت وہ یکا یک اپنے حجرے میں کھڑے ہو جاتے. آپ سے پوچھا گیا حضور کو آنے والا تو دکھا نہیں، پھر آپ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں نے فرمایا ٹرین میں ایک فنا فر رسول گزرا ہے. دھیان سے سن لیجیے، یعنی جب ٹرین گزرتی کچوچا شریف سے اور بیٹھے اس میں ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، تو اعلیٰ حضرت احترام میں ہاتھ باندھ کر ٹرین میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں سرکار سیدنا شاہ سیدنا علی حسین اشرفی کا آستانہ ہے، اور ادھر حجرے میں تم تو آج یہ نیٹ شیٹ اور لائیو موویاں لے کر پھرتے ہو، ولایت کے محکمے میں تو یہ کب سے چل رہا ہے؟ سمجھ آ رہے حدیث شریف میں فرمایا جانے عالم علیہ السلام نے مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کھڑے ہو جاتے اور ادھر حجرے میں، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سادہ کر دیجیے گا آواز پلیز، مہربانی آپ کی. ادھر حجرے میں سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں کھڑے ہو جاتے تو مرید کہتے حضور بندہ تو نظر نہیں آیا. اب ان کے جملے سنیے گا جملے، اور ہمیں بھی سمجھائیے گا کہ حیدرآباد والے جاگ گئے ہیں. سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں فرماتے ایک فنا فر رسول، ایک فنا فر رسول آلے رسول کے احترام میں کھڑا ہوا ہے. آلے رسول کا بھی حق ہے کہ وہ فنا فر رسول کے احترام میں کھڑا ہو جائے. اس ہستی سے اس ہستی سے صاحب عرس کو خلافت و اجازت حاصل. اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی وضو فرما رہے تھے کہ یکا یک رونے لگے، اور یہ شاہ صاحب کی نظر جملہ ہے، یکا یک رونے لگے اور روتے روتے فرمایا قطب کا جنازہ فرشتوں کے کندھوں پر، قطب کا جنازہ فرشتوں کے کندھے پر. رونے لگ گئے. سب مرید خدام حیران تھے کہ حضور کو کیا ہوا. حضور کو کیا ہوا؟ سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں نور اللہ مرقدہ نے فرمایا بریلی والے بڑے حضرت امام احمد رضا کا انتقال ہو گیا. ابھی وضو کر رہے ہیں، وصال بریلی میں ہوا ہے اور کچوچے میں وضو کرتے خبر دی جا رہی، اور اب اگر آپ واقعی جاگنے کے بعد
بیٹھ گئے ہیں تو جملہ سنیے گا، جب حضرت شاہ حسین اشرفی میاں کی زبان سے نکلنے والے حروف، جتنے وہ حروف تھے کہ کتب کا جنازہ، فرشتوں کے کندھے پر جتنے یوز ہوئے تھے ورڈز علی با تاسا کے اعتبار سے، ان کے علم الاعداد کے اعتبار سے جو عدد نکلا وہ اعلیٰ حضرت کے یوم وصال کی تاریخ تھی۔ ہاتھ اٹھا کر جاگ کر، یہ تو مجھے رکھنا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا، جاگ کر بیدار ہو کے سنیے، بیدار ہو کے سنیے، گپ شپ ہمارے پاس نہیں ہے، پورے دھیان سے سنیے، کچھ سمجھ آئیے۔ آپ کو بولے نہیں نا بھنگی چرسی کی بات پر، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ جس کے عرس پر آئے ہو، میں نے بتایا نا ایک ملنگ نشہ زدہ وہ آئے کہ مجھے رکھ لیجئے منشی، بولے چل چل، اس کو منشی نہیں رکھتے، اور جو بھی نشے میں دودھ لمبی لٹے، بھنگ کا گونڈا، آگ کا مچ ہو، اس کو تم فٹافٹ غوث کتب ولی بنا دیتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ نہیں بولے، ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی، حیدرآباد والوں ڈنڈی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گی۔ جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ رہا؟ جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ رہا؟ کوئی ایسی بات نہیں، اگر ذہن میں کوئی خلش آئے تو ابھی تدین ختم نہیں ہوئی، خلشیں نکل جائیں گی، آپ دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا بابا جس سے صاحب عرس کو خلافت ہے وہ حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار سیدنا الشاہ امام محمد حامد رضا خان، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں، اور میں ان کی درگاہ کا سگے بے ہنر اپنا تعارف بھی کرا دوں کہ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان وہ ہیں میرے دادا مرشد کہ جنہوں نے حجت الاسلام سرکار سیدی شاہ حامد رضا خان صاحب کا ان کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھایا۔ حجت الاسلام ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے چہرے کی نورانیت و رنگت کا یہ عالم تھا کہ کئی غیر مسلم صرف ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں بابے، جاگو جاگو، یہ کون ہوتے ہیں؟ بابے، حجت الاسلام۔ اور سیدی شاہ حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال حالت نماز میں ہوا، اور ان کی علمی قابلیت یہ تھی، ان کا علمی مقام یہ تھا کہ ایک جگہ پر لوگوں نے ڈیمانڈ کی اعلیٰ حضرت سے کہ وہ خود آئیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس وقت کہاں، تو آپ نے حضرت حامد رضا خان صاحب کو بھیجا اور احباب کو خط دیا صاحب کہ بھیج تو حامد رضا کو رہا ہوں، بھیج تو حامد رضا کو رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے پاس یہ اطمینان رکھنا کہ تمہارے پاس احمد رضا ہی آیا۔ اس حامد رضا جو احمد رضا ہی ہے سے خلافت حاصل ہے صاحب عرس والا مرتبت نمبر اللہ مرقدہ کے، جن کے عرس پر بیٹھے ہو۔ اور امام احمد رضا نے ایک مقام پہ کہا حامد منی و انا من حامد، حامد رضا مجھ سے ہے اور میں حامد رضا سے ہوں۔ حجت الاسلام نبر اللہ مرقدہ کثیر الکرامات، اور یہی بڑی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں یہ حامد رضا کی صورت میں احمد رضا موجود ہے۔ بولے بولے بولے، یہ دو بابے میں نے بتا دیے، دونوں مصلی والے، دونوں ممبر والے، دونوں مدرسے والے، دونوں طریقت والے۔ تو چوتھے والا تو بیٹا ہی غوث اعظم کا ہے۔ جامع شریف کی نیاز اتنی کھا کر بھی ہم غوث پاک کے نام میں سبحان اللہ دینے لہجہ لگتے ہیں۔ حلال
کھانے کی تو بہت برکت ہوتی ہے بھائی لوگ، پھر اس پہ غوث پاک کی فاتحہ پڑھ دی جائے تو عالم کیا ہوگا۔ یہی سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں تھے کہ جنہوں نے سید محمد محدث کچوچوی کے لیے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ بچہ ہے ہمارا، کتابیں پڑھ چکا ہے، اب اسے مفتی بنا دیجیے۔ یہ واقعہ حضرات علماء کی نظر، آپ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھو، میں آپ کو کرامتیں سنا رہا ہوں، کرامتیں سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا جواب کیا تھا؟ آج لوگ آل رسول کا نام لیتے ہیں نام لینے تک، احمد رضا نے ہمیں آل رسول کا صرف نام ہی نہیں دیا بلکہ آل رسول کی محبت دلوں کی تختیوں پہ کندہ کر دی، نقش کر دی امام احمد رضا نے۔ بات ذہن میں لوگ ذہن نشین رکھیے گا۔ اب یہ کرنا تھا، امام احمد رضا نے سرکار علی حسین پاک سے کہا شہزادے کا اپنا گھر ہے بریلی، اور اگلے لفظ میں کیا کروں، میں کیا عرض کروں، 2 بجے کے قریب سوئی پھٹک رہی ہے، شہزادے کا اپنا گھر ہے اور ہمارے پاس حضور اپنا کیا ہے، سب شہزادے کے جد امجد غوث اعظم کی عطا ہے۔ آپ اس کو یہاں آئیے پلیز، آپ کو کہا میں نے آپ کو بھائی صاحب بڑی مہربانی، یہ تو بہت مشکل ہے، جہاں تار ٹوٹی پھر جوڑنا میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں، میں کو رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتا۔ لائن توڑنے والے آ جائیں، سگنل ٹوٹ جائے ٹرین کا تو وہ 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے کوئی توجہ۔ جب سید محمد محدث کچوچوی آئے، اعلیٰ حضرت نے اس دن پیسے نکال کر خادم کو دیے کہ شرینی لائیے، غوث پاک کی اولاد آئی ہے۔ 14ویں صدی کا مجدد، 150 علوم میں ماہر اور کامل امام احمد رضا خود میں آپ دلا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ غوث اعظم کی نسل کریم کا شہزادہ آیا ہے، لہذا آج ان کی آمد پر ہم ابتدا کریں گے محبوب سبحانی، قطب ربانی، خلیل نورانی، شہباز لامکانی، سیرت نورانی، صورت نورانی، شجرہ نورانی، حسن نورانی، نسب نورانی، والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی، پیر پیرا، میر میرا، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، غوث الارض والسبا، حضور پر نور سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی، بغدادی، پیر ماں، دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ آیا ہے۔ شرینی آئی، فاتحہ پڑھی گئی، یعنی 11ویں شریف ہوئی، کا تقسیم کیجیے، اور یہ اصول بھی امام احمد رضا نے دیا۔ انہوں نے صرف شعر ہی لکھ کر گزارا نہیں کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ گھرانے کے امتیاز کو دل سے مانتے تھے، صرف زبان سے نہیں۔ میرے سامنے جو شاہ بیٹھے میں ان کا کیا کروں، دل سے سامنا ہو گیا، وہ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب احمد رضا کی بزم میں لنگر بٹے گا تو کہا سیدوں کا حصہ دوہرا، کیونکہ کوئی اور آلے رسول کی برابری نہیں کر سکتا، آلے رسول کا مقام جدا گانا ہے۔ یہ سوچ ہمیں امام احمد رضا نے عطا فرمائی۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، سیدوں کو حصہ دوہرا، سیدوں کو حصہ، نیاز بڑھ رہی ہے، شریفی بڑھ رہی ہے، شریفی بانٹنے والے سے ایک نیاز کا ذرہ تھوڑا سا حصہ وہ فرش پر گر گیا۔ اعلیٰ حضرت پلنگ پر بیٹھے تھے، آپ نے وہیں سے گھٹنے زمین پہ لگائے، دیکھو نا صوبے سے سمجھ لیں، گھٹنے زمین پر لگائے، ہاتھ زمین پہ رکھے
سارے حاضرین پریشان ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت کو کوئی حادثہ لاحق ہو گیا کہ آپ یکایک پلنگ سے فرش پہ آ گئے، تو آپ نے جھک کر زبان کی نوک سے وہ شرینی کا ذرہ اٹھا کے نکل کے کہا یہ میرے غوث اعظم کے نام کی نیاز ہے۔ یہ ہے بابا حیدرآبادیوں کو سمجھ آئی ہے۔ یہ ہے بابے جو کر کے بھی دکھاتے ہیں اور سینوں میں نقش بھی کرتے ہیں۔ اس گھر سے تعلق ہے صاحب عرس کا، اور خود یہ گھر الور کے سادات جن میں دیدار علی بھی ہو، کیا کہیں جناب، سید بھی، عالم بھی، فقیہ بھی، محدث بھی، مناظر بھی، محقق بھی، اور یہ فیملی جو الور کے سادات کی ہے، حضور سرکار سیدنا دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری کا خانوادہ، یہ پارٹیشن کے بعد بنے ہوئے سیدوں کا گھر نہیں ہے۔ الور کا سید دیدار علی شاہ صاحب کا گھرانہ، سید محمود رضوی صاحب کا گھرانہ، سرکار سید ابو الحسنات صاحب کا گھرانہ، یہ پاکستان بننے کے بعد سید نہیں بنے، یہ اوریجنل سید ہے۔ سناؤں بات، اب میں پہلے دو بزرگ بتائیں جن سے صاحب عرس کی نسبت ہے، اب گھر والے بابے کی بات سنائیں۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھے بریلی جا رہے ہیں، پہلی ملاقات ہونی ہے امام محمد رضا سے۔ پوچھا حضرت پہلے سے ملاقات ہے کا نہیں، کوئی تعارف ہے کا؟ پتہ چلا ایک قوم کے پٹھان ہیں، طبیعت کے سخت ہیں، فتویٰ لگانے میں جلدی کرتے ہیں۔ پتہ چلا یہ تینوں افواہیں نئی نہیں ہیں۔ یہ پرانی، اب اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور امام محمد رضا وہ فنا پہ رسول ہستی ہے جس کو آل رسول سے خون رسول کی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ پہلی ملاقات پر میں نے اسی لیے تو کہا کہ الور کے سید پاکستان بننے کے بعد سید نہیں بنے۔ سنیے نا ہم سے بھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی آگے آ جائیں، شاہ جی آگے آ جائیں۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا رخ منہ کا قبلہ تھا، وہ کچھ لکھ رہے تھے تو سید صاحب پیچھے آگے بیٹھ گئے، یک دم پلٹ کے کہا شاہ جی آپ پیچھے کیوں بیٹھے، آ گئے۔ پہلی ملاقات ہے۔ جس کی پالکی سید اٹھائے اسے پالکی میں پتہ چل جائے کہ مزدور عام مزدور نہیں ہے، رسول میں سے ایک شہزادہ ہے، تو جس کے پاس الور کا سید جائے۔ شادی آگے آ جائے، شادی آگے آ جائے، بیٹا پولیس کا رکو، شاہ جی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اب شاہ صاحب حیران ہوئے کہ پہلی ملاقات کو نقارے تھوڑی بجے تھے کہ سید دیدار علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پنجاب سے آئے، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، تھکے بیچارے اٹھ کے دیکھ دے کیسے اٹھے، کیسے آگے، ہائے پنجاب سے آئے۔ شاہ جی آگے آ جائیں، شاہ جی آگے آ جائیں۔ اب سلام دعا شروع ہوئی، کیا حال ہے حضرت آپ کا؟ سید الور کا سید پوچھتا ہے۔ امام محمد رضا کہتے شاہ جی طبیعت کیا ہونی ہے، قوم کا پٹھان ہوں، طبیعت کا سخت ہوں، کہتے ہیں کہ فتویٰ لگانے میں جلدی کرتا ہوں۔
کوئی سمجھ آئی کہ نہ؟ تو وہ فیملی، وہ خانوادہ ہے حضرت صاحب عرس نور اللہ مرقدہ کا. آپ کو کس لیے بچایا تھا؟ آپ کو کس لیے بچایا تھا؟ کیا کریں گے؟ الور کے سادات، الور کے سادات، یہ تین نسبتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. تو آپ بنگی چرسی پہ اتنا ناراض کیوں ہوئے تھے؟ آپ کا کیا لنک؟ مجھے اللہ کے ولی کہتے آپ کو تعارف کروانا پڑا، بنگی کے نام پہ پھر چپ ہو جاتی ہے. نہ نشہ بیچنے والے ہو نہ کرنے والے ہو تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھ آئیے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا. دوسرا کیا ہے؟ وکانوا یتقون، صاحب تقوی. میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ جو دوست بناتا ہے وہ مالک خود فرماتا ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو ایمان والا بھی ہو اور تقوی والا بھی ہو. تقوی کیا ہے؟ امیر المومنین مراد رسول کریم، جو حضور کا مرید بھی ہے مراد بھی. یکم محرم ان کا یوم شہادت بھی آ رہا ہے. سارے حضور کے مریدوں میں سے ایک مرید جس کو حضور نے خود رب سے مانگ کر لیا اور دعا کیا کہ الہی عمر بن خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. دوسری حدیث ہے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر. جس کا وجود اسلام کو عزت دے اور جس کا وجود اسلام کا مددگار ہو، اس کے اسلام پر کون شک کر سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جس کا وجود اسلام کا معین ہو اور جو سبب ہو عزت اسلام کا. ایک ایسا اسلام ہے کہ ہم سے پوچھے کہ ان کا اسلام کیسا تھا. سمجھ آئیے نہیں؟ جب یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو حضرت ابی بن کعب سے سرکار عمر پاک نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، بتاؤ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ عظیم قاری یہ قرآن صحابی حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، امیر المومنین دائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں بائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، آپ کو بھی رستہ بھی تھوڑا تنگ ہو، آپ کو بیچ میں سے گزرنا تو آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا وجود کو سمیٹ کر، کپڑوں کو بچا کر، تاکہ کوئی کانٹا میرے وجود میں نہ لگ جائے. عرض کی حضور یہ تنگ راستہ زندگی ہے، دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. جو بندہ زندگی کے اس راستے میں کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے اپنے وجود کو بچا کے گزر جائے اسے متقی کہتے ہیں. ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہے؟ جو صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب تقوی. میں حضرت کی تحریر کردہ کوئی رسالہ پڑھا صاحب عرس کے بارے میں، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ سارے بابے کرتے کیا رہے؟ مسجد کا قیام. اور ہمارے ملنگ بھاگتے کس سے ہیں؟ مسجد سے. شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمصائب مولا المسلمین امام المتقین مذہب العجائب والغرائب سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس ستودہ صفات باب ولایت ہے. درے ہے در اقدس سے ولایت کی خلعتیں تقسیم ہوتی ہیں، محکمے کے چیف وہی ہیں. بولیں گے بلند آواز سے. مولا مرتضیٰ کے بارے میں آپ سب کو یہ سبق یاد ہے، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت. کسی تاریخی پہلو پر بحث نہیں کرنے لگا، بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سبق کو پکا لیجئے. علی پاک نے ہمیں تو پھر یہی درس دیا ہے
مسیح لبنا ہے، مسیح لبنا ہے، مسیح لبنا ہے۔ یہ ہماری تھوڑی بہت پنجابی بھی سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں سمجھتا؟ مسجد تو مولا علی پاک کی شہادت مسجد میں ہے، مولا علی کا ماننے والا مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ نماز کا وقت ہو، صفیں دو ہوں، سڑک آباد ہو، دکان آباد ہو، تھیٹر آباد ہو، بلیئرڈ کلب، سنوکر کلب، ویڈیو گیمز، تاش کے اڈے، لوڈو کے سینٹر، گپ شپ کی بیٹھک، وہاں رونق زیادہ ہو، اور جہاں آواز آئے حی علی الفلاح، آؤ نجات کی طرف، وہاں کیوں نہیں؟ اس لیے اب یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں ولیوں کو مانتا ہوں، آل رسول کو مانتا ہوں، صحابہ کو مانتا ہوں۔ اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم کر کے دکھائیں کہ اب ہم ان کی بھی مانتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کی بھی مانتے ہیں۔ مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں، یہ تسبیحاں پکاتے تو ہم بوڑھے ہو گئے۔ وقت ہے کہ ان کی مانی جائے، سمجھ گئے؟ تو پہلی بات کیا میں نے عرض کر دی، یہی کہ ولی کون ہوتا ہے، رب سے جواب مل گیا، صاحب ایمان اور تقوی والا۔ بولے بولے کون سا؟ ایمان والا اور تقوی والا۔ دیکھیے ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے نشائیہ قادریہ سلسلے کے بزرگ ہوئے نا، حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس پہ حاضر ہوا تو ان کے تذکرے میں بتایا کہ ان کے سامنے ایک ہندو آیا، حضرت نوشہ گنج بخش سلسلہ قادریہ کے بزرگ نے، اور اس میں نشاہی رنگ ڈالا، جیسے حضور نظام الحق کے بدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں چشتی، لیکن اس میں نظامی رنگ ایڈ کیا۔ کہتے ہیں جاگتے حیدرآباد والے 1 بجے ہیں، کیا جاگ رہے ہو؟ ہمیں تو بھائی 10 بجے والے سوئے ہوئے تھے، جاگ رہے ہیں کوئی نہیں جاگ رہے۔ کم و بیش ان کے تذکرے میں ہے کہ 6 لاکھ بندے کو حضرت نوش پاک نے کلمہ پڑھایا۔ یہ ہیں ولیوں کے کام، یہ ہے 6 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ یہ نہیں ہے کہ علاقے کے 150 نوجوان کو بھنگ اور چرس پہ بابا لگا دے، یہ فقیری نہیں ہے، پھر تو پھر بھنگ پر چرس پہ آہستہ ہو گئے ہو، آری سمجھ کے نہیں، مارے جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، نقصان ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حضرت نوش باغ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہندو آیا، جوگی تھا، تپسیا کر کے اس نے کمال پایا تھا اور ٹکر لے لی ولی سے۔ حضرت نوش باغ رحمت نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا تو کیا یہ کام کیے پھرتا ہے؟ فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 30 سال کی تپسیا، محنت۔ فرمایا کہ 30 سال کی محنت سے کیا کمایا؟ کہا ابھی بتاتا ہوں۔ جھاڑی سمجھتے ہیں؟ جھاڑیاں جیسے چھوٹے چھوٹے درخت اگے ہوں، تو وہ بوڑھا ہندو ان جھاڑیوں کے پیچھے گیا اور جھٹکا مار کے واپس آیا تو بالکل جوان۔ نوشو باغ دیکھ کے مسکرائے، فرما بس؟ کہا نہیں جی اور بھی ہے۔ پھر جھاڑیوں کے پیچھے گیا اور بالکل چھوٹا سا بچہ بن کے آ گیا۔ کہا اور؟ کہا بس۔ فرما 30 سال برباد کر کے یہی کچھ کمایا۔ ذہن والوں اب آپ کے بولنے کا وقت آ گیا، حال والوں کو ریسٹ دو۔ اب آپ کے بولنے کا وقت ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو اور آپ ان کو نہیں دیکھنا، مدد آ رہی ہے آپ کی، آپ کی بھی باہر سے مدد آنے لگی۔ سننا، حضرت نوش باغ نے فرمایا بس؟ اس نے کہا بس۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نوش باغ نے آنکھ بند کی، اب تو ذرا جگرے سے بول کے بتانا، آنکھ بند کی اور آنکھ بند کر کے کہا اللہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب کہا اللہ، جتنے درخت تھے ان کی شاخیں، پتے، سب سے آواز آنے لگ گئی اللہ جل مجد
کریم. یہ کام ہے بزرگوں کا. یہ کام کیا ہے؟ یہ بزرگوں. سمجھو بھائی صاحب. اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا تھا بننا آسان بھی نہیں، مشکل بھی نہیں. آسان کیسے نہیں؟ وہ یہی بتا دیا. تقویٰ کو آسان کام ہے. دو مثالیں دیتا ہوں. پیران پیر دستگیر روشن نبی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر وقت کا بادشاہ بنو عباس کا خلیفہ آیا. مرشد نے اس کو شرف ملاقات بخشا اور اس کو تنبیہ کی، اصلاح کی، ترغیب دی، خیر کی، نیکی کی، رعایا سے اچھے سلوک کی. جب وہ جانے لگا تو اس نے خادم کو اشارہ کیا. وہ 3 بڑی گتھلیاں تھال میں سونے کے سکوں کی غوث اعظم کی جناب میں پیش کرنے لگا. سرکار بغداد نے مسکرا کے فرمایا میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اور تو مجھے یہ دے رہا ہے. تجھے کوئی مانگنے والا نظر نہیں آیا. مجھے ان سکوں کی کوئی ضرورت نہیں، لے جا. اس نے کہا حضرت میری نسبت کا خیال کیجئے، میں حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد سے ہوں اور فی الحال میرا محکمہ اولو الامر میں سے ہے، تو میرا کچھ لحاظ کریں. محبوب سبحانی نے ایک اچھی سی گٹھلی اٹھائی، دونوں ہاتھوں میں رکھ کے زور سے دبائی تو اس میں سے خون نکلنے لگ گیا. سرکار غوث العالمین کی آنکھوں میں اولیائی جلال کی جھلک آئی اور آپ نے جلال کے ساتھ دیکھ کر فرمایا لوگوں کا حق کھاتا ہے، خون چوستا ہے، عبد القادر کو نذرانہ دیکھ کے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر مجھے تیری نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ خون میرے حجرے تک نہ رہتا، میں تیرے محل تک بہا دیتا. جا چلا جا، لوگوں کا لوٹا مال واپس کر. یہ ہے تقویٰ. نہیں آئے یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے بیچ کے اندر ہی توکل ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ. وہ میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہتے ہیں، لیکن زبان تک ہے. جب دل تک آ گیا تو مزہ آ جائے گا اور زندگی کو لطف ہو جائے گا. ابھی جتنی پریشانیاں ہیں وہ صرف زبانی دعووں کی وجہ سے ہیں. آدھا دعویٰ کیجئے، بلکہ کیجئے ہی نہ، اس سے بھی آدھا دل میں بسا لیجئے. ہمارے پنجابی میں کہتے ساکتے بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو بھروسہ، یقین کیا ہوتا ہے، توکل کیا ہوتا ہے، ڈٹ جانا، قائم رہنا کیا ہوتا ہے. محدث بھی ہے، صوفی بزرگ بھی ہے، اور حدیث کے حافظوں میں سے ایک حافظ ہے، حافظ الحدیث، جن کا تذکرہ بڑے نقاد امام ذہبی نے کیا. نام ہے حضرت سیدنا قبیصہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محدث ہے، ولی اللہ ہے، مرد صالح ہے. ان کی شان سن کر کوستان پہاڑی خطے کا بادشاہ ان کے دروازے پر ملنے کو آیا. پہلے واقعے میں سنایا کہ عباسی بادشاہ آیا. اب آپ کو سنا رہا ہوں قبیصہ کے دروازے پر کوستان کا بادشاہ آیا. پتہ نہیں حیدرآباد والوں یہ جملہ قضا ہوگا یا آباد رہ جائے گا. آپ مجھے فیصلہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ دونوں میں سے بادشاہ کون ہے؟ جو ملنے آئے وہ دو یا جن سے ملنے آئے وہ؟ جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب لاؤ لشکر کے بادشاہ باہر کھڑا ہے، حضرت باہر نہیں نکل رہے. اس میں سے ایک بادشاہ کے مدحگو نے کہا حضرت آپ خیال نہیں کر رہے، بادشاہ آئے ہوئے ہیں کوستان کے اور آپ ایسی بے نیازی کہ ابھی تک باہر تشریف نہیں لائے. مراد یہ تھی کہ حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہوتے، پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے کہ بادشاہ سلامت آئے. حضرت قبیصہ یعنی اپنے دور کا بابا، اوریجنل بابا، وہ اوریجنل بابا باہر نکلا، ہاتھ میں روٹی کا خشک ٹکڑا.
اور حدیث سنا چکا ہوں، مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ باپے نے نظر ہی سیدھی اس وزیر سے کی جس نے یہ لفظ دروازے پر کہے تھے کہ آپ آنے میں دیر کر رہے ہیں اور کوستان کا بادشاہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اللہ کرے رات کے اس پہر میں حیدرآباد والوں کو یہ بات سمجھا پاؤں۔ حضرت قبیصہ نے روٹی کا ٹکڑا یوں کھلا کر کے سامنے کہا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اتنی سی خوراک پہ صبر اور قناعت دے دی ہو، اس کی جانے بلا کہ اس کے دروازے پر کون آیا۔ اس کی جانے بلا کہ کون ہے۔ اور ایک سطر رہ گئی، یہ سطر پچھلی اس واقعے کی ساری سطروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی جانے بلا کہ اس کے دروازے پر کون آیا، اور فرما سن تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ آیا ہے، میں صرف اتنا ہی بتانے اور دکھانے آیا تھا، میں اس بادشاہ سے اب بات بھی نہیں کروں گا۔ تقویٰ توکل، تقویٰ توکل، تقویٰ توکل، یہ اللہ والوں کی خاص صفتیں ہوتی ہیں، اور زبان تک نہیں، ان کا وجود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ آسان تو نہیں ہے، مشکل بولیں گے مشکل، ہاں وہ کرم کرے تو مشکل کوئی نہیں۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی، ولایت کسبی ہو سکتی ہے، یعنی کسی بندے کا عمل اللہ کو پسند آ گیا، یہ کسب ہے نا اس کا، عمل کی وجہ سے کہا چلو اس کو معافی دو۔ لو پھر سنو واقعہ، اس میں بھی آپ کو توکل کی جھلک بھی ملے گی، تقوی کی بھی ملے گی، اور میرا وہ ابتدائی تقریر کا جو دعویٰ تھا، ایک یہ کہ ولی کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، وہ جواب مل گیا، اور دوسرا ولی ہونا آسان نہیں، اور اب ہے تیسرا وہ کرم کرے، وہ کرم فرمائے تو، وہ کرم فرمائے تو۔ یہ واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے حدیث کا حوالہ ایک ساتھ ایڈ کروں۔ جامع عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث کے مفہومی الفاظ پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ بکھرے بال، پرا گندا لباس، کسی کے پاس بیٹھیں تو کوئی ان کو منہ نہ لگائے، اور کسی علاقے سے چلے جائیں تو کوئی انہیں ڈھونڈے نہ، اہمیت جو نہیں ہے، پرا گندا حالت، میلے کچیلے کپڑے، پاس بیٹھیں تو کوئی خیال نہ۔ آپ دیکھیں نا، ہم تو امام شریف باندھا، ہاتھ میں تسبیح سوٹی، آپ اسی گھر سے کھڑے ہو گئے، یہ لفظ ڈر مذاکر بول رہا ہے، لیکن کملا سا، کو بکھرے سے بال والا، کو مسجد میں ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہو، تو شاید ہم اس کو دیکھ کے یہی کہیں کہ اس نے روٹی مانگنی ہے بعد میں، یہ ویسے تسبیح چلا رہا ہے، یہ معاملہ ہو تو کوئی منہ نہ لگائے، چلے جائیں علاقہ چھوڑ کر تو کوئی نہ پوچھے کہ یار وہ بندہ نہیں بیٹھنا، لیکن فرمایا ان کا رب کے دربار میں مقام یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا بیٹھے نا تو رب ان کی قسم کو پورا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو، اب واقعہ سن لیجئے، لکھا کس نے؟ حسنی حسینی سید الاولیاء، ان کے مزار محمد پر نور کی تصویر میرے سامنے ہے، کیا بات ہے، ان کی کتاب کشف المحجوب شریف، یہی دادا صاحب کی بنیادی کتاب ہے جو دستیاب ہے، باقی کئی رسائل ہیں جو دادا صاحب سے جوڑے جاتے ہیں، لیکن تحقیق بتلاتی ہے کہ وہ حضور فیض عالم کی تصانیف میں سے نہیں ہے۔
کئی کتابیں تو وہ جن کا تذکرہ دادا صاحب نے شروع میں کر دیا کہ لے کر مجھ سے گئے اور چربا سازی کر کے بیچ میں سے کاٹ وغیر کر کسی نے اپنے نام سے گھڑ لی، تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بابے کا ذکر کیا اور آپ میں سے اکثر وہ نام جانتے ہوں گے، وہ ہے بابا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض نبر اللہ مرقدہ۔ 1000 سال پہلے دادا صاحب جس ولی کا تذکرہ کریں، سوچئے تو صحیح وہ بابا کتنا تگڑا ہوتا۔ محکمے کا اصلی اوریجنل بابا، محکمہ ولایت، محکمہ ولایت، اوقاف والے تو کسی کو بھی بنا سکتے ہیں۔ محکمہ ولایت جس کا تذکرہ حضور فیض عالم نے کیا، اور کشف المحجوب وہ کتاب ہے کہ شیخ المشائخ نظام الحق والدین حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف فوائد الفوائد کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس بندے کو پیر کامل کوشش کے بعد بھی نہ ملے، وہ حضور دادا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھے، یہ کتاب پیر کامل کا کام دے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی درباروں پہ جاتے، دادا صاحب جائیں گے کیا مکھانے کہا ہے، اور میرا دربار پہ دل کیا کہ آج میٹھے چول لبن زردہ، تو بس میں دربار پہ گیا تو ایک بندے نے مجھے لفافہ پکڑا دیا، ہم بھی راضی وہ بھی راضی، واپس آ گیا۔ معذرت کے ساتھ یہ زندے بریانیوں پہ توجہ کب تک؟ حضرت جو دل کی بات فرما رہے تھے، اور آپ نے وہ حدیث شریف جسے حدیث جبریل ہے کیا حسین متن کے ساتھ پڑھی کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر کے تو اسے دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ تو یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حلوہ بریانی اور مٹھائی اور یہ وہ سے نظریں ہٹا کر کب رزاق کی طرف بھی دیکھیں گا؟ ایک مرید گیا نا بابا جی کے پاس، حضور رزق میں برکت کا کوئی عمل بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ گندم، قبلہ حضرت علامہ مولانا ہمارے مخدوم نیاز احمد صاحب نقشبندی امین صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو یہ ہماری وہ اس علاقے کی بولی کو بھی جانتے ہیں۔ توڑی کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ بھوسا کہتے ہیں، توڑی کو بھوسا۔ گندم کو تو گندم ہی کہتے ہیں، یہ تو انٹرنیشنل اردو ہے، گندم کئی اردو کہتے ہیں۔ بابا جی نے پوچھا کہ تو رزق میں برکت کا وظیفہ پوچھنے آئے، یہ بتاؤ کہ یہ جو تم گندم بوتے ہو یہ بھوسے کے لیے بوتے ہو نا؟ کہا نہیں حضور دانوں کے لیے بوتے ہیں، گندم کے لیے۔ کہا نہیں بھوسے کے لیے بوتے ہو؟ کہا نہیں حضور یہ ہم گندم بوتے ہیں گندم کے لیے، کہ کنک مل جائے گیہوں مل جائے۔ تو کہا بھوسا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ والوں کے سمجھانے کا بھوسا کہاں سے آتا ہے؟ کہا جی بھوسا تو مفت میں مل جاتا ہے۔ تو کہا پاگل، رزق میں وظیفہ پوچھنے آ گیا برکت کا، رزاق کو راضی کرنے کی سوچ، رزق بھوسے کی طرح مفت مل جائے۔ چلیں گے ابھی، مجھے تو یاد نہیں کتنے بجے تقریر شروع ہوئی، 12:30 ہوئی، 1:15 بجے ہوئی، ابھی تو پھر اس کا مطلب 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو چلے گی آپ سے، کافی دیر چلیں گے۔ 2:10 کا ٹائم ہے، 2 کا 10 کا 10 سے کیا نکلا؟ جی انشاءاللہ آئیں گے۔ تو بھائی صاحب کیا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ معذرت کے ساتھ کوئی تنقید نہیں ہے، ضد کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ کو پیار ہے تو آپ راتوں کو جاگ جاگ کے جیسے آج اس پہ آئے ہیں، سارا دن کام کیا اپنے اپنے مشاغل میں، پھر گرمیوں کا موسم ہے،
دن بھر کی گرمی میں، پھر اس کے بعد رات کے اس پہر بھی یہاں بیٹھنا، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے. سارے محبت میں آئے ہو، پیار میں آئے ہو. اور ویسے بھی حضرت صاحب عرس کے اور اس خان وادے کے سرزمین حیدرآباد پہ بالخصوص مسلکی دینی ملی خدمات کارہائے نمایاں ہیں. اور یہ تو پھر جنہوں نے پودا لگایا ہے، جب انہیں کا عرس ہو تو سب کو خراج تحسین کرنے کے لیے جمع ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کسی عیب سے بابے کے عرس پہ تقریر کریں. جیسے صاحب عرس ہیں، چشتی بھی ہیں، فریدی بھی ہیں، حامدی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، قادری ہیں. سبحان اللہ. شرع مطہرہ کے پابند اور پھر اوریجنل سادات. سمجھ گئے؟ داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب میں، اور کس کا نام لیا تھا میں نے ابھی حضرت فضیل بن عیاض. فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے محکمے میں انٹری سے پہلے ڈاکے مارتے تھے، اور ان کا ایک نام تھا. لوگ ڈرتے تھے کہ رات کو وہاں سے نہ گزرنا، وہ ڈکیت کا علاقہ ہے، فضیل کا علاقہ ہے. بغداد سے بہت بڑا مالی تجارتی قافلہ نکلنا تھا. قافلے کے یعنی جو بڑا تاجر تھا اس کا بہت مال تھا اس میں. اس کو ڈر اور اندیشہ تھا کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں شام ہوگی اور آگے علاقہ فضیل کا شروع ہوتا ہے تو ہم لٹ جائیں گے. ایک بندے نے اس سے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا فضیل کا ڈر ہے. کہا اگر میں آپ کو نسخہ بتا دوں فضیل سے بچنے کا. کہا بتائیے. کہا آپ ایک قاری قرآن کا انتظام کریں، اس کو سب سے اگلے اونٹ کے کجاوے پر بٹھائیں. جب فضیل کی ڈکیتی والا ایریا آئے تو وہ تھوڑا اونچی قرآن پڑھنے لگ جائے. اگلے جملے جگر کو چیر کے رکھ دیتے ہیں کہ مولا وہ وقت بھی کیسا وقت تھا. بتانے والے نے کہا کہ معلوم ہوا ہے فضیل قرآن کی بڑی حیا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں، فضیل ڈاکو ہے، قرآن کی بڑی حیا کرتا ہے. ڈاکو ہے، قرآن کی بڑی حیا کرتا ہے. ابھی ہم نے جمعے کو پورے پاکستان کے اندر غم و غصے کا اظہار کیا. یہ وقت بھی آیا اور یہ پاگل ہو گئے ہیں جو قرآن پاک کو جلاتے ہیں. اور یہ اس لیے جلاتے ہیں، ایک جملہ کہہ کے بس جلدی آگے گزر جاؤ، کتنے کو مضمون ہم چھیڑ سکتے ہیں. اس لیے جلاتے ہیں کہ یہ قرآن کے چیلنجوں کا جواب نہیں دے سکے. وہ آپ کل کے جلسے میں آئیں، کل کے جلسے میں بھی آخر میں سارا ایڈریس وغیرہ سمجھاتے ہیں، وہاں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ لوگ قرآن کے چیلنجوں کا جواب 2023 آ گیا ہے، 1500 سال کا عرصہ کم و بیش ہو گیا ہے، چیلنجوں کا جواب نہیں دے سکے. پھر جب غصہ چڑھتا ہے کہ ساڑھے کروڑ جہاز کے بن گئے، آپ دوزیں بن گئی، ہیلی کاپٹر بن گئے، خلائی شٹلیں تو بن گئی، سیٹلائٹ سسٹم میں ہم لوگوں کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں، پر اے چیلنج ساڑھے کروڑ کیاں سپاریاں آڑے ساڑھے کروڑ نہ ہوئے. اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آگے بڑھیے. فضیل بڑی حیا کرتا ہے. جناب والا قافلہ چلا، ادھر سے حضرت فضیل کا ایریا آ گیا، ادھر قاری قرآن نے آواز کو بلند کیا، ادھر فضیل کی ٹیم الرٹ ہو گئی، ادھر قاری قرآن آیت کے اس حصے پر پہنچا. بڑا ہی آسان سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سننا. قاری قرآن نے آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ دل جھک جائیں؟ پیشی بن کر میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، قرآن اٹھا کر قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے. قرآن کا رزلٹ یہ نکلتا ہے
ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں. پوری ٹیم سے الگ ڈاکو یکا یک سب کو روکا کہ بس کوئی آگے نہ جائے, اور خود سجدے میں گر کے دھاڑے مار کے روئے, مولا وقت آ گیا. یہ ہے کہ پھر مشکل بھی نہیں, پہلا ہے کہ بہت مشکل ہے, اور یہ ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جب وہاں سے نظر ہو پھر مشکل بھی نہیں, سجدے میں گرے مالک معاف کر, اب کا قافلہ نہیں. قرآن کی تعلیم کا فیض یہ ہوا, صرف حضرت فضیل نے توبہ کر لی, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن اگلی بات کو بھی سمجھیے کہ ڈکیتوں کے اس گروہ سے ایک قوم, ایک معاشرہ, راہگیروں کی ایک تعداد روزانہ لٹنے سے بچ گئی. اور کر رہے ہیں آپ کے نہیں کر رہے, روزانہ لوٹنے سے بچ گئی. اور سبب کیا بنا؟ قرآن کی ایک آیت, اب بھی وقت نہیں آیا. توبہ کرنا, پھر یاد کر کر کے لوگوں کا لوٹا مال واپس بھی کیا. یہ بھی ضروری ہے توبہ کے لیے, کیونکہ یہ معاملہ حق العبد کا ہے, حقوق العباد کا ہے. توبہ یہاں کیجئے, لوٹا مال والوں کو دیجئے. یہ توبہ کی قبولیت کی لازم و ملزوم طور پر کیٹیگری ہے, حکم ہے جس پر انہیں عمل کیا. پھر آپ جانتے ہیں کہ یہی فضائل کس لیول پر پہنچے, اگلا حصہ بھی داتا صاحب نے لکھا. تھک گئے, آرام کا ٹائم دے دیں آپ کو, کل پھر آ جانا ہے. تھک گئے. پھر وہ وقت آیا کہ وقت کا بادشاہ, وقت کا بادشاہ آدھی رات کو اپنے وزیر کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دل افسردہ ہے, گھائل ہے, زخمی ہے, میں بے پال و پر پرندے کی طرح تڑپ رہا ہوں, کوئی طبیب نہیں ہے دل کا. یہ کوئی ہارٹ پیشنٹ نہیں تھا بادشاہ کہ جس کے ایک دو وال بند ہو گئے ہوں, دھڑکن ہارٹ بیٹ بڑھ گئی ہو یا کم ہو گئی ہو, ایسا نہیں. روحانیت, تخت ہے, تاج ہے, پیسہ ہے, سیم و زر ہے, خدام ہے, بیویاں ہیں, سب کچھ ہے, اندر کا نور نہیں اور سرور نہیں. جاگیں گے, دل کا نور اور سرور نہیں. او نوجوان کان کھول کر سن, یہ دنیا کہتے بابا ہمیں ٹینشن ہے, شاہ صاحب کے پاس آتے ہو کہ دعا کروانے کے لیے آنا بھی چاہیے. کیا ہے آپ دوسرے کو ٹینشن, بس دعا کریں, بہت ٹینشن ہے. کیا ٹینشن ہے؟ کام نہیں چل رہا, صرف آپ ہی کا نہیں کوئی اور بھی ہے. بولے ساری مارکیٹ میں یہی حال ہے, تو پھر آپ اتنے بے حال کیوں؟ پاؤں آگے رکھتے ہیں, پیچھے جاتا ہے, ایک مریض ٹھیک ہوتا ہے, دوسرا اٹھ کے آ جاتا ہے. بس کیا کریں حضرت, کیا کریں, بہت دکھی. ابھی تو جو کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں. اس کا جواب صوفیہ کی بولی میں دینا چاہتا ہوں, صرف ایک لائن کا تعویذ ہے, بول کر پڑھو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. دو تعویذ آپ کو نہیں چاہیے نا, صحیح. چلو کالا بکرا لے کے آؤ سارے, ایک ایک پھر دے دیں. کالا بکرا لاؤ گے یا سبحان اللہ بھی دے دے, سبحان اللہ. یہاں پر یہ بات ہے, ایک ہی جواب ہے. سادات کرام کی نظر بالخصوص ہے, صوفیہ کی بولی میں جواب یہ ہے, بیٹا تو پریشانیوں کی بات کر رہا ہے, تو دنیا میں رہتا ہے کہ جنت میں؟ کہا بابا جی دنیا میں رہتا ہوں. تو میاں پھر دنیا میں رہ کر سہولتیں جنت والی نہ مانگ. دیکھا نا, دیکھا آدھوں میں تعویذ نہیں دیا. کوئی غم, کوئی ٹینشن, کوئی قلق, کوئی حزن, کوئی ملال, کوئی بے قراری, کوئی اضطراب, کوئی تکلیف, کوئی دکھ نہ ہو, یہ سارا تو جنت کا ایڈریس ہے. دنیا تو ہے ہی دکھ
دکھوں کا گھر، آج دکھ کل قرار، آج بے قراری کل سکون. تو کب دنیا میں ہے تو جنت والے مزے مانگ رہا ہے، جنت والے مزے پھر وہی ہیں. پھر جنت والا مزہ لینا ہے تو وہ باب قبیصہ کے پاس ہے جو روٹی کے ٹکڑے پہ بھی شکر کرتا ہے. آئے ہوئے بادشاہ کو دروازے پر نہیں ملتا. بھائی صاحب آپ تو اب ایک قدم آگے بڑھائیں. بادشاہ نے کہا کہ بابا ہے، اس نے کہا فلاں ہے، کہا لے چلو. آدھی رات اس اللہ کے بندے کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے وہ بابا بولا کون؟ کہ میں ہوں اور بادشاہ سلامت آئے ہیں. کہا بادشاہ نے آدھی رات خود تکلیف کیوں کی؟ اسی کو بھیج دیتے میں محل میں آ جاتا. بادشاہ نے وزیر کو دیکھ کے کہا اس کے پاس میرے درد کی دوا نہیں. اس کے پاس میرے درد کی دوا نہیں ہے. کہا حضرت اب دروازہ کھول رہے ہیں تو بیٹھنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے. بس جی دعا کر دیں. دعا کر دی. وزیر سے کہا پوچھیے حضرت پہ کو قرض اکثر اللہ والے مقروض رہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں دربار پہ گیا، دادا صاحب بابا صاحب یا اور درگاہوں پر گیا تو بس میری تو جناب قرض ہی نہیں اترتے. یہ پھر کسی نشست میں بیٹھیں گے تو سمجھائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ قرض ہے. وزیر کو کہا کہ ادا کر دو. ادا کر دیا. کہا یار کوئی بندہ، کہا ایک اور ہے، اس کے پاس بھی گئے. اندر سے یہی جواب آیا بادشاہ خود کیوں آئے، ہمیں بلا لیا ہوتا. کہا ان کے پاس میرے دل کی تیرگی کا نور نہیں ہے. ان سے بھی پوچھا حضرت کو قرض کا اتنے درہم و دینار ہے. وزیر سے کہا چکتا دو. چکتا دیے. اس نے کہا کہ اب صرف ایک بچا ہے. کون ہے؟ کہا وہ فضیل ہے. استخارہ کرو. میں پانی پیتا ہوں، آپ استخارہ کرو کہ سبحان اللہ کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی. عرض خدمت یہ ہے کہ فضیل بچا ہے. کہا چلیے. ایک بار دستک کوئی جواب نہیں، دوسری بار دستک کوئی جواب نہیں، تیسری بار زور سے دروازہ کھٹکایا. آخر بادشاہ اور وزیر ساتھ ہے، کون سا پرواہ ہے کوئی. حضرت فضیل کا اندر غصہ بھرا جواب آیا کون ہے آدھی رات کے وقت. وزیر نے فٹافٹ جواب دیا بادشاہ سلامت آئے ہیں. اب کیا آیا اندر سے جواب؟ کہ مجھے تو اس سے کوئی کام نہیں، میں نے تو نہیں اس کو بلایا. حدیث میں فرمایا العالم سلطان اللہ فی الارض. عالم ربانی زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. یہ ہے بادشاہی. کہ میں نے تو اس کو نہیں بلایا. بلا وجہ ڈسٹرب کر رہا ہے آدھی رات کے وقت. جائے اپنا کام کرے. محل میں بسنے والوں کا ہم فقیروں کی جھونپڑیوں میں کیا کام. اعلیٰ حضرت سے کہا نواب و فرامپور ملنا چاہتے ہیں. فرما ہم نوابوں کے آداب نہیں جانتے اور وہ درویشوں کے پاس بیٹھنے کا سلیقہ نہیں جانتا. سے آیا وہاں سے درویش ایسے ہی ہوئے، اللہ والے ہی ہوئے. اوئے ہوئے ہوئے. آپ نے تو خیر سبحان اللہ تو کہا ہے، بلا وجہ تو آپ کو ہم یوں نہیں کہیں گے، لیکن ذرا آپ اس کا ذوق لیں گے کہ جب باب فضیل نے آگے سے کہا مجھے تو اس سے کوئی کام نہیں، میں نے تو اس کو بلایا. اس نے فوراً وزیر کو دیکھ کے کہا یہی طبیب ہے، یہی حکیم ہے، یہی معالج روحانی ہے، بس اس سے ملا دے. آپ دیکھیے حضور دروازہ تو کل فرمایا جاؤ اپنا کام کرو. آدھی رات کے وقت ہمیں کیوں رخنہ اندازی کرتے ہو، ہمارے معاملات میں مخل ہوتے، جاؤ اپنا کام کرو. اس نے کہا حضور
یہ اولو الامر میں سے ہے، مہربانی کریں کچھ لمحات دے دیں۔ دیر منت سماجت کے بعد حضرت فضیل رحمہ اللہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے حجرے کا چراغ بجھایا۔ کیا کیا؟ حجرے کا چراغ بجھا کر دروازہ کھولا اور فٹوفٹ واپس آ کے اپنے حجرے کی نکڑ میں بیٹھ گئے۔ سناٹا چھایا ہے، بادشاہ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اندر تگڑا بادشاہ بیٹھا ہے، تو وہ زمین پر ہاتھ رکھتا کہ میرے ہاتھ حضرت کے قدموں کو لگ جائیں، تو ٹولتا ٹولتا بالآخر بادشاہ کے ہاتھ حضرت فضیل کے قدموں کو لگے۔ لو پھر دیکھو اللہ والے نے پہلی دوائی دی۔ حضرت فضیل نے کہا ہائے اتنے نرم نرم ہاتھ بھی دوزخ میں جلیں گے۔ کاٹ کے رکھ، ایسی نرم و نازک ہتھیلیاں، اللہ یہ بھی جہنم میں جلیں گی۔ کچھ وہاں ہو چکا تھا دروازے پر اور بہت کچھ یہاں ہو گیا۔ اور قدموں کو تھام کے کہا غریب نواز کرم کریں، نصیحت کریں۔ فرمان تو بادشاہ ہے، بڑوں کو ماں باپ کے برابر، چھوٹوں کو اولاد کے برابر اور برابر والوں کو بہن بھائیوں کی طرح سمجھ کر، جس طرح مائی باپ بہن بھائیوں اور اولاد کے حقوق پورے کرتا ہے، رعایا کے بھی یوں ہی پورے کر۔ بول سکتے ہیں تو آپ کی مرضی، کر سکتا ہے تو کر، اور یاد رکھ ایک بندے کا بوجھ بھی تو لے کر گیا نا اپنے کندھے پر رعایا میں سے، تو تیرا گریبان پکڑیں گے اور پھر تجھے یہ تیری بادشاہی چھڑا نہیں سکے گی۔ بس جو رہتا تھا وہ یہاں کام ہو گیا، لیکن وہ دو والی رسم تو باقی تھی، اور یہاں تو اس کا دل اچھل رہا تھا کہ کاش حضرت کو کچھ نظر پیش کرنے کا موقع مل جائے۔ تو کہا وزیر سے کہا حضور سے پوچھو قرض کا۔ وزیر نے کہا حضور کو آپ پہ قرض بادشاہ سلامت ادا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا قرض تو ہے پر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ کہا سلطنت قدموں میں لا کے رکھ دوں، ایک بار کہیے تو صحیح۔ وہ تو بچ جا رہا تھا کہ اور کیا چاہیے فضیل کے کام میں آ جاؤں، اور کیا چاہیے حضور خدا کے لیے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا میں نے بتایا تو میرا قرض اتار نہیں سکتا، حضور اتنا تو ہو نہیں سکتا کہ جس نے میری بادشاہی سے بڑھ کر آپ کو قرض دے دیا ہو، جس کا حجم میری بادشاہی اور میرے مال و زر سے کھڑا ہو۔ آپ کس کے مقروض ہیں؟ حضرت فضیل رحمہ اللہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنکھوں کے حلقوں کے کنارے جب ٹوٹتے ہیں، یہ کیسے کہتی ہے؟ حدیثوں میں لکھا ہے رب کو دو قطرے بڑے پسند ہیں۔ کتنے قطرے؟ ایک جو اللہ کی راہ میں وقت شہادت خون کے قطرے، اور دوسرے جو اللہ کے خوف یا اللہ کی محبت سے کسی آنکھ سے چھلک پڑے۔ رب کو ان قطروں سے، ان دو قطروں سے بڑا۔ حضرت فضیل کی پھر آنکھوں سے چھما چھم اشک برسے، اور کا پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کس کا مقروض ہوں؟ کہا جی حضور۔ فرمایا میں اللہ کا مقروض ہوں، اس نے مجھے بہت کچھ دیا پر میں اس کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکا، میں اس کے فرائض اور احکامات کی بجاوری میں کما حق حق ادا نہ کر سکا، کوتاہ دامن رہا، سست رہا، تیری مہربانی اگر تو میرا یہ قرض اتار دے۔ بادشاہ نے کہا غریب نواز کیا میں اور کیا میری اوقات، یہ رب کے قرضے میں تو خود ایک بھاگا ہوا مجرم ہوں جو آپ کے دامن میں پناہ کا طلبگار ہوں کہ مجھے پناہ بخش دیجیے اور مجھے بھی اس سے ملوا دیجیے جس نے آپ کو اپنے سے ملا لیا ہے، جس نے آپ کو اپنے سے ملا لیا ہے۔ میں یہ قرضہ نہیں دے سکتا، میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، لیکن باہر حضور لاکھوں لاکھ اشرفیاں سکے موجود ہیں،
حضرت فضیل نے فرمایا شہر میں بڑے بھکاری اور فقراء اور غریب پھرتے ہیں، یہ ان کو دے دے، میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو کہا آمنو اور یتقو، مومن اور مرد صالح۔ ولی بننا آسان نہیں ہے، تقویٰ، اور بننا مشکل بھی نہیں ہے۔ ایک جھلک دکھا دی فضیل بن عیاض کی۔ دیکھ لے سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سنایا، ہم آپ کو حدیث سنا دیتے، صحیح بخاری میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الوضو پہلی جلد کے اندر لکھا اور وہاں تفصیلی نہیں لکھا، دیگر مقامات دیگر کتب حدیث میں تفصیلی ذکر ہے، اور یہاں انہوں نے رجل کا ذکر کیا، دیگر مقامات پہ عورت کا تذکرہ ہے حدیثوں میں، کہ عورت جا رہی تھی، پرلے درجے کی گناہ گار ہے، کتے کو دیکھا وہ گیلی مٹی پہ زبان مس کر رہا ہے۔ اس بندے کو یا عورت کو ترس آیا، اب میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، ترس آیا تو اس نے کیا کیا، کنویں کے قریب گیا تو دیکھا وہاں پانی نہیں ہے اور نیچے ہے اور ڈور رسی نہیں، اس نے، عورت تھی، اس نے موزہ اتارا چمڑے کی جراب، اس کو باندھا دوپٹہ اور ڈال کر پانی موزے میں ڈال کر کتے کو پلایا۔ کریم فرماتے ہیں علیہ السلام والسلام، اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، یہی ادا پسند آ گئی، یہی ادا پسند آ گئی، اور مالک کریم جل مجدہ کریم نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو آپ کو ہم نے بخاری کی حدیث سے تگڑا بھی کر دیں، آپ بولے کوئی یہ نہ کہے کہ قصہ رہا ہے، وہ قصہ میرے دادا نے لکھا ہے، سمجھ گئے؟ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، پیاسے کتے کو پانی پلائیے تو یہاں تک بات ہو سکتی ہے، پیاسے انسانوں کو، اور وہ بھی اس موسم میں پلائیے، سمجھ گئے؟ آپ اکثر علماء کرام سے ایک عظیم محدث کا نام سنتے ہیں، امام حاکم نیشابوری کا، بڑی تگڑی کتاب ہے مستدرک۔ حضرت نیشابوری کے وجود پہ نکل آئے گھوڑے، علاج دوا دارو کرا لیکن نہ ہوا۔ ہے کون ہے؟ اچھا آپ کیا سمجھتے ہو، میں لائی پور سے آیا ہوں گا، بڑا تھکا ماندہ، مجھے بندے نظر نہیں آئے، اب میں کیا کروں؟ میں تو سب کی آنکھوں پہ آنکھیں رکھتا ہوں، یا تو مجھے حیدرآباد میں بلایا کرو تو بند کمرے میں بٹھا دیا کرو، آنکھیں بند کر کے حافظوں کی طرح تکلیف کرو، جو مرضی ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاکم نیشابوری کے پھوڑے پھرسیاں نکل آئے، دوا دارو کیا، شفا نہ ملی۔ ان کو پتا چلا ایک صالحہ رب کی نیک ولیہ ہے جس سے تقریباً روز حضور کا دیدار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عریضہ بھیجا کہ آج جب رؤیت اقدس و زیارت جمال انور ہو، اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھا اور دیکھ کر کہا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ اب جب درشن ہو تو عرض کرنا کہ آپ کا خادم حدیث کا، اور اس کو پولے پھرسیوں نے ستایا ہوا ہے، تو جب کریم نے بی بی کو رؤیت بخشی نہ تو فرما اس کی چٹھی آئی ہے تیرے پاس، اس کو کہنا مال کا درشن کی لوگ یہ اب جاتے نا حاجی اور معتمرین تو ہم کہتے ہیں میرا سلام، میرا یہ کام، تو ہمیں جاریوں کے سامنے تو فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، ہاں یہ کام ہے، حضور یہ کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سب تو بڑا کام بھی حضور دی حضوری سے، تو اعلیٰ حضرت بھی حاضر ہوئے اور عرض کی جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، جن مرادوں، اب آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں نا، جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، اب روزانہ کے سامنے پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، جو پہلے ہی خبر رکھتے ہیں
تو مجھے کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ماشاء اللہ صاحب سب آئیں، تشریف لائیں، صاحبزادہ حسان الہی صاحب رونق افروز ہوئے جی، اہلا و سہلا۔ پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی، تو فرما حاکم سے کہنا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں، ٹھیک ہو جائے۔ سید اعلیٰ نے فتاویٰ میں ایک حدیث نقل کی ہے، افضل صدقہ پانی پلانا، اور یہ بخاری کی حدیث سے پتہ چلا۔ اب آپ میری طرف کیمرے کر لیں، وہ رومال دے رہے ہیں کیونکہ حضرت وضو کر کے آئے ہیں، وہ خادم و محبت والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وضو کا پانی خشک کر لیں، معاملہ یہ ہے۔ اب آ جائے میرے واقعے کی طرح، واقعہ یہ تھا، ہو گیا یقین، چلیں آگے، جاؤ اس دال میں کہاں سے آئے۔ تو پرندوں کو ایک کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو جائے، انسانوں کو پانی پلانے سے۔ اور دوسری بات، یہ صرف پانی ہے، اور جس کے پیٹ میں بھوک رقص کر رہی ہو اس کو روٹی کھلا دو گے تو یار یہ ولی کیا کرتے آج ابھی اس کے بعد دعا کے بعد کیا ہوگا؟ یہی کمال ہے جناب، یہ قبروں میں جا کر بھی مخلوق خدا کو کھلاتے رہتے۔ کوئی بناوٹی لفظ نہیں دے رہا، میں آپ کے سامنے حقیقت درج کرتا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ آپ اولیاء کرام کے ملحوظات پڑھیں، چلیں غوث پاک کا بھی ذکر ہوا، دادا صاحب کا بھی ہو گیا، اور حضرت محبوب پاک کا بھی ہوا، تو اس ضمن میں حضور گنج شکر کا نام بھی، چشتیہ سلسلہ بھی ہوا، سبحان اللہ، چراغ چشت، محبت انوار چشت، سرکار چشت، معشوق نظام الدین، مطلوب علاء الدین، جمال جمال الدین۔ اب یہ چشتیوں نے دیکھا نا سبحان اللہ کا، جمال الدین اولیاء کو جو جانے گا، نظام الدین اولیاء کو جو جانے گا، اور علاء الدین صابر پیا کو جو جانے گا تو وہی واہ واہ کرے گا بھائی۔ معشوق نظام الدین، مقصود علاء الدین، جمال جمال الدین، یعنی حضرت سرکار سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ اور ایک دفعہ مجھے ذوق سے سبحان اللہ کی، آپ کے ذوق کی صورت میں ضرورت ہے، بابا فرید کس کی اولاد امجاد میں سے ہے؟ مراد رسول کریم، مرید رسول کریم، انتخاب رب کریم۔ اب ہر بات کی شرح کا کوئی وقت نہیں، کل پھر بیٹھیں گے جہاں چھٹ گئی کوئی بات تو پھر میں بتا دوں گا، انتخاب کی بات دی۔ مراد رسول کریم، مرید رسول کریم، انتخاب رب کریم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، یکم محرم جن کا یوم شہادت ہے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے بابا فرید، جس عمر کی اولاد کے ایک شہزادے کے قدموں میں جنت کا دروازہ ہے۔ سمجھائیے حضرت بابا فرید الدین کا واقعہ۔ اور یہ میرے اور آپ کے موبائل اب چلے، جب میرے پاس موبائل تھا تو ہمارے شہر میں سروس نہیں تھی، فیصل آباد حضور محدث عالم کے شہر میں ہمارا تو رابطہ کنیکشن بھی حضور قطب سمندری، نائب محدث اعظم شیخ الحدیث ولی کامل، شیخ الحدیث تو میرے بھائی نے مجھے بھی کہا، شیخ الحدیث تو میرے حضرت صاحب تھے، اور شیخ الحدیث تو پھر جشکا ہے محدث اعظم، جن کے لیے پیر سیال نے بھی کہا اور حسن بندیال نے بھی کہا کہ محدث اعظم کا حسن یہ ہے کہ وہ حضور کو دیکھ کر حدیث پڑھاتے ہیں۔ اس پھول کو کھول کے رکھتے ہیں، رنگ دکھا، خوشبو دکھا، کہاں تھے ہم، کہاں تھے باپ رے، پاکستان تھے، پاکستان میں۔ تو حضرت شیخ المشائخ نظام الدین، موبائل کی بات اس لیے چھڑ گئی تھی کہ میں آپ کو بتانے لگا، یہ ڈبیاں شبیاں تو ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں،
یہ کنیکشن روحانی بڑے تگڑے ہیں، سیٹلائٹ سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء قیلولہ فرما رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بھی ہر تھکے آ رہا جو دوپہر کو سویا رہا ابا جی قیلولہ فرما رہے ہیں، تو یہ قیلولہ ان کے لیے نہیں ہے جو فجر بھی نہ پڑھیں۔ قیلولہ تہجد گزاروں کے لیے سنت ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کو کمر سیدھی کر لیں تاکہ رات کے قیام میں سہولت رہے۔ حضرت خواجہ نظام نے قیلولہ فرمایا، اٹھے تو بےتاب تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور خدام کو طلب کر کے فرمایا وہ آیا تھا، کوئی آیا تھا، جب ہم سوئے تھے تو کوئی آیا تھا۔ اس کی حضور جس بےتابی سے آپ پوچھ رہے ہیں ایسا تو کوئی نہیں آیا تھا۔ تو خواجہ نظام پوچھے گا تو کسی کمال والے کا پوچھے گا نا۔ فرمایا نہیں کوئی آیا تھا، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور 2-3 بندے آئے تھے اور انہوں نے اپنی ضروریات پیش کی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، مطلب سادہ لفظوں میں کہنے مالی مدد کے لیے آئے تھے۔ تو حضور خانقاہ میں اس وقت روپیہ نہیں تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ گرا جانا، تب تک کوئی فتوحات کو نظر تحائف آ جائیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ بابا صاحب حضرت نظام پاک نے فرمایا اور کیا ہوگا؟ عرض کی حضور بس انہوں نے یوں بات کری اور ہم نے یوں عرض کہا اور وہ چلے گئے۔ فرمایا ابھی اب حضرت بابا فرید کا نام نظام کیسے لیتے تھے؟ ابھی شیخ شیوخ العالمین شیخ شیوخ العالمین حضرت فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی میرے خواب میں آئے اور جلال میں تھے، اور فرماتے تھے نظام الدین یہ ہماری خانقاہوں کا اصول نہیں ہے۔ اب تو ایسی بے ذوقی چل نہیں سکتی، بات تو فرید تک چلی گئی ہے، یہ بے ذوقی چل نہیں سکتی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نظام الدین یہ ہماری خانقاہوں درگاہوں کا اصول نہیں، اپنے مریدوں کو سمجھا اگر ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو کم از کم پانی پلا کر تو بھیجتے، پانی کے بغیر بھی پیے ہوئے کوئی ہماری خانقاہ سے کیسے چلا گیا؟ اوریجنل بات ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ وہ جب ایک دفعہ دل کو لگ جائے تو پھر لگی رہتی ہے۔ خواجہ نظام آنکھ کھلتے پہلی بات پوچھتے تھے کوئی آیا تھا؟ بابا صاحب تو ایک بار ہی اس کام کے لیے آئے نا، اس کے لیے وہ تو پھر رابطے تو گنجے شکر سے سدا تھے، سدا ہیں اور رہیں گے۔ یہی کچھ یہ خانقاہوں کا اصل، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، ننگے کا ستر ڈھانپا جائے۔ حدیث میں آیا، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا رول بیان میں، او میرے غلاموں میں اپنے مردوں کو مت بھولو، خصوصاً رمضان میں صدقے قربان حضور کی کریمی پر، مردے ہمارے ہیں فکر حضور کو ہے۔ اور میرے غلاموں مردوں کو مت بھولو، خصوصاً رمضان میں میت کی روح گھر آتی ہے اور جتنے گھر میں ہوتے ہیں ان کو بلا کر کہتی ہے اے میری ماں، اے میرے باپ، اے میری بہن، اے میرے بھائی، خدا کے لیے نیکی کر کے بخش دے، آیت پڑھ کے بخش دے، بھوکے کو کھانا کھلا کے ثواب بخش دے، کھانا نہیں تو ایک لقمہ نوالا کسی کو کھلا کے ثواب بخش دے، اور اللہ تجھے جنتی کپڑے پہنائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا کر اسی کا ثواب بخش دے۔ اولیاء صوفیاء کی یہی تعلیمات ہیں۔ آئیے آج اس کورس میں ہم بھی ایک تو وہی بات آمنو اور یتقون والی یاد رکھنی ہے، اور اس میں پہلا کام یتقون میں نماز ہے۔ اور ایمان کے بعد بھی پہلا کام نماز ہے۔ یتقون میں پہلا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تکبیر تحریمہ 6 شرطوں میں سے 6 شرط ہے اور 7 فرائض میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ اور یہ ہے اس کے بعد اپنے حقوق کے معاملے کا لازم خیال رکھا جائے۔ ظلم جور و جفا کا بہت ہے۔ حضرت نظام پاک فرماتے تھے
میرا دل کرتا ہے میں اگلا جمعہ بڑی اتنی دیر ہو گئی مجھے پنجابی کا لفظ بولے ہوئے، جملہ بولے ہوئے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ پنجابی میں بولوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت نظام فرماتے تھے سارے کنڈے ہی نہ سٹن والے بنو، کوئی چکن والا بھی بنے۔ سارے کانٹے بچھانے والے نہ بن جاؤ، کچھ اٹھانے والے بھی ہو جاؤ۔ یہ تھا اس پنجابی شریف کا اردو شریف میں ترجمہ بھائی صاحب۔ سب کانٹے والے بن جاؤ گے تو فرما ہر طرف کانٹے کانٹے ہو جائیں گے، کانٹے اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمارے حالوں پہ کرم کرے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور یہ وہ لفظ نہیں ہے کیونکہ ایک طرف سے یہ گھرانہ رضوی گھرانہ ہے، تو میں بھی اس گھر کا غلام ہوں، اور اس گھر کا یہ حسن ہے کہ یہاں بناوٹ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بناوٹ بننے نہیں دیتے، وہ کہتے اوریجنل رہو، اوریجنل کیا رہو۔ ایک شاعر نے شعر لکھ کے دیے جس میں اس نے اظہار کیا تھا مدینہ شریف سے محبت کا۔ مدینے کی محبت میں مجھے نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، کسی کروٹ چین نہیں ہے ملتا، اور اضطراب کی آگ میں ہر وقت جلتا رہتا ہوں۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ تو کاش ان کو ردیف قافیے میں کوئی نوک پلک سیدھی کرنی ہو تو کرم کریں گے۔ تو اگلے 2 روز بعد یا 1 روز بعد وہ آئے کہ حضرت نے اصلاح کر دی ہوگی، تو حضرت فرمانے لگے اگر تو تیرا مدینے کی جدائی میں یہی حال ہے جو تو نے شعروں میں لکھا ہے کہ تیری آنکھ نہیں لگتی اور تجھے، وہ تو امیر خسرو نے بھی کہا تھا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آمے نہ ریجے بچیاں، اس کے تو ذمہ دار امیر خسرو ہے نا۔ اور وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے کہ خواجہ نظام نے کہا تھا شریعت کی روک نہ ہوتی تو ہم وصیت کرتے کہ خسرو کو بھی ہماری قبر میں دفن کر دیا۔ وہ ہے فرمایا اگر مدینے کی جدائی میں تیرا یہی حال ہے کہ آنکھوں سے اشک بہتے، بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، تو مبارکباد، یہ کتنی بڑی شہادت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے پیاس نہیں لگتی، مجھے نیند نہیں آتی، یا رسول اللہ مدینے کی جدائی میں میرے آنسو نہیں تھم گئی، اگر ان میں سے کوئی حالت نہیں ہے، ایک جملے نے دل چیر کے رکھ دیا اعلیٰ حضرت کے، تو فرمایا جھوٹ، اور وہ بھی کس بارگاہ میں؟ خوشی ہوئی، میں اس گھرانے کے پاس آیا، الور کے سیدوں کے پاس، پارٹیشن سے پہلے بھی سید اور بعد میں بھی سید۔ ہمارے یہ جانی کام بہت چل نکلا، میرے نام کے ساتھ بہت جگہ پر ہمارے خطے میں سید کیوں نے لکھا، تو ہم نے الحمد خطبہ اتنا ہی میں پڑھتا ہوں جتنا یہاں پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد پہلی بات میں بھائی صاحب سید نہیں ہوں، میں سیدوں کا غلام ہوں، اور میرے شجرہ قادریہ رضویہ کا شعر ہے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، لہٰذا امام احمد رضا نے تو مجھے یہ بتایا کہ دنیا میں بھی غلام آل رسول، آخرت میں بھی غلام آل رسول، اور جس کو غلام آل رسول ہو کر عزت محسوس نہ ہو اور وہ اپنے نام کے ساتھ سید جوڑ کے کرنا چاہے وہ رسوا ہو جاتا ہے، عزت اسے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت شاہ صاحب قبلہ کے مزار پہ اللہ ان کی رحمت نازل فرمائے، حضرت والا مرتبہ ان کی علمی فکری روحانی سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی سطور جو ہے وہ میں نے PDF پہ پڑھی، خوشی ہوئی، اور اللہ رب العزت رونق آستانہ سلامت رکھے۔ تو کل انشاءاللہ یہ جگہ وغیرہ ہماری طرف سے منع علیہ نہیں